ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں آج ہم جس ٹاپک کو دیکھیں گے وہ ہے کہ جس معاشرے میں آپ نے آنکھ کھولی وہاں کی دینی صورتحال کیا تھی۔ ہم سب اس کو سنتے وقت آج کے حالات کو بھی سامنے رکھیں گے کہ جب بھی کسی معاشرے میں اصل دین بدل کے لوگوں کی مرضی اور خواہش کا دین بن جاتا ہے تو اس وقت واقعی کسی ایسے ہی راہبر کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کہ جو لوگوں کی اصلاح کر سکے۔ تو جیسا کہ ہم نے پچھلی نشست میں دیکھا تھا کہ مکہ والے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے تھے اور ان کی تبلیغ کی وجہ سے یہ لوگ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر محسوس کرتے تھے، اللہ کی عبادت بھی کرتے تھے، مواحد بھی تھے، لیکن ہوا کیا کہ وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ان تعلیمات کو تو بھلا دیا اور ان کے اندر شرک آنے لگا۔ پہلا شخص بنو خزاعہ کا ایک شخص تھا، عمر بن لوہئی۔ مکہ والے اس کو بہت پسند کرتے تھے، اس کی بڑی عزت بھی تھی، اس کے صدقہ خیرات کرنے نیکیوں کی وجہ سے لوگ اس کو ولی اللہ کا ایک ٹائٹل دیتے تھے۔ جیسے آج کے دور میں کسی کو ہم بہت نیک سمجھیں تو لوگ اس کو بہت نیک سمجھتے تھے۔ یہ ہے وہ پہلا شخص کہ جس نے ملک شام کا سفر کیا تو دیکھا کہ وہاں بتوں کی پوجا ہو رہی تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ بھی اچھی بات ہی ہوگی، اور اس نے یہ کیوں سوچا کہ ملک شام تو انبیاء کی سرزمین ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پہلے انبیاء کرام وہیں سے آئے تھے، چنانچہ اس طرح کی ہلکی سی غلط فہمیاں جب لوگوں میں ہوتی ہیں تو بعض دفعہ ہمارے ہاں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی کام یہ سوچ کے کر لیا جاتا ہے کہ یہ مکہ میں ہو رہا تھا، تو لہٰذا اس نے سوچا کہ ملک شام میں اگر بت پرستی ہو رہی ہے تو یہ ٹھیک ہوگی۔ یہ وہاں سے سب سے پہلا بت جو مکہ میں لے کے آیا اس کا نام حبل تھا۔ حبل اپنے ساتھ لایا، اس کو خانہ کعبہ میں اس نے گھڑ دیا۔ مکہ والے اور جو لوگ عموماً بڑے لوگوں ہی کے نقش قدم پہ چلتے ہیں انہوں نے ویلکم کہا، اور اس طرح سے عرب کے اندر بت پرستی کا رواج ہوا۔ اس سے ہمارے لیے عمل کی یہی بات ہے کہ کبھی بھی کسی کو کوئی کام کرتا دیکھیں تو فوراً بے سوچے سمجھے اس کے پیچھے نہیں لگ جانا چاہیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ حبل کے بعد جو دوسرا بت مکہ میں آیا وہ منات تھا۔ منات مختلف قبیلے مختلف بتوں کو نسب کرتے تھے۔ اس کے بعد تیسرا بت لات تھا جو طائف کے علاقے میں نسب کیا گیا۔ پھر اس کے بعد عزا، یہ ایک دیوی کا بت تھا، یعنی عورت تھی یہ، اور یہ سارے نام جو ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بگاڑا گیا۔ اللہ کے لفظ کو بگاڑ کر اس سے لات بنا، اللہ کے نام المنان کو بدل کے منات کی گئی، اور اسی طرح سے یہ سارے نام کسی نہ کسی اللہ تعالیٰ کے نام کے اندر تبدیلی کی وجہ سے پیدا ہوئے۔ اب ہوا کیا کہ اس طرح سے یہ چیزیں ہوتے ہوتے گئیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس شخص کے پاس جن تھے اور ان جنوں نے اس کو خبر دی کہ فلاں حصے میں کچھ بت جو ہیں وہ دبے ہوئے ہیں، تم جا کے ان کو نکالو۔ چنانچہ تہامہ ایک وادی کا نام ہے، وہاں یہ گیا اور وہاں سے اس نے بتوں کو نکالا، اور اس طرح اس سال کے حج کے بعد مکہ کے گھر گھر میں بت پہنچ گئے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ گھر جو توحید کے نام پہ بنا، اور وہ گھر جس کو باپ اور بیٹے نے اللہ کے کام کے اور اللہ کے پیغام کے لیے بنایا، وہ 360 بتوں کی نماز گاہ بن گیا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں کو اپنے ہاتھ سے توڑا جب کہ مکہ فتح ہوا۔ آپ قرآن پاک کی آیت پڑھتے جا رہے تھے، کل جاء الحق وزہق زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، کہ کہہ دیجئے کہ حق آ گیا اور باطل چلا گیا،
اور باطل تو چلے ہی جانے والی چیز ہے، تو لہٰذا بتوں کے ساتھ اپنا دین بھی چلا رہے تھے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، حضرت ابراہیم کی نسل سے کہتے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ شرک کرتے تھے کہ ایک وقت آیا کہ شرک اتنا بڑھا کہ ان کے اصل دین کے اوپر چھا گیا۔ کچھ اور خرافات تھی جو انہوں نے دین کے نام پہ شامل کی تھیں، یعنی اس چیز کو ہم کھول کے اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ ہر دور میں وہ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، پھر وہ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کر لیں تو ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوگا اس سے، حالانکہ نقصان ہوتا ہے۔ چند چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ دین کے نام پہ کس قسم کی بدعات کے یہ لوگ شکار ہو چکے تھے۔ پہلی چیز تو یہ تھی کہ مشرکین اپنے بتوں کے پاس مجاور بن کے بیٹھتے، ان کی پناہ ڈھونڈتے، ان کو زور زور سے پکارتے، اپنی مشکلات اور حاجات ان کے سامنے رکھتے، اور ان کا عقیدہ بن گیا کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کر کے ہمارے کام کروا دیں گے۔ اسی طرح ایک دوسری بدعت ان کے اندر جو دین کے نام پہ آئی، وہ کیا تھی کہ بعض بتوں کا حج اور طواف بھی کرتے تھے، اور ان کے سامنے عجز و انکساری کے ساتھ کھڑے ہوتے اور ان کو سجدے تک کرتے تھے۔ پھر اسی طرح بتوں کے نام پہ نذرانے دینے اور قربانیاں دینے کا رواج پڑ گیا۔ بعض دفعہ اپنے کسی کام کے پورا ہونے کی خوشی میں یا منت کے طور پہ کسی جانور کو، کسی بت کا جو استحان ہوتا ہے نا، نسب، یا اس کو اس دور میں نسب کہتے تھے، وہاں لے جاتے اور وہاں اس کا خون ذبح کرتے۔ اس قسم کی چیزیں قرآن پاک میں بہت جگہ، سورۃ انعام میں خاص طور پہ، سورۃ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اس شرک کا پول کھولا۔ پھر اسی طرح ایک اور طریقہ تھا ان کے اندر، شرک کے اندر، اور وہ کیا تھا کہ جب ان کی سال کے بعد فصل آتی یا ان کا کوئی بھی کام ایسا ہوتا، کوئی جانور بچے دیتا یا کوئی دودھ دیتا، تو اس میں سے 3 حصے کرتے تھے۔ ایک حصہ اپنی ضروریات کے لیے رکھتے، دوسرا حصہ اللہ کے نام پہ غریبوں میں بانٹ دیتے، لیکن تیسرا حصہ اپنے بتوں کے نام پہ رکھتے۔ اور بت تو کیا کھاتے، وہاں جو لوگ مجاور بن کے یا ان کے قبروں کے اور درگاہوں کے اوپر جو خدمت کرنے والے ہوتے تھے، وہ ان چیزوں کو لے جاتے تھے۔ اس کا ذکر بھی آیت 136 سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہ یہ اپنی کھیتیوں میں سے کچھ حصے اللہ کے نام پہ کرتے ہیں اور کچھ بتوں کے نام پہ کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح ایک اور کام بھی کیا کرتے تھے کہ مختلف قسم کی نظریں مان لیتے تھے کہ یہ کام ہم کریں گے، یہ کام ہو گیا تو ہم یہ کریں گے، وہ کام ہو گیا تو ہم یہ کریں گے۔ اسی طرح ایک بہت بری رسم ان کے اندر آ چکی تھی کہ جانوروں کو اپنی مرضی سے حلال یا حرام کرتے تھے۔ مثلاً قرآن پاک میں سورۃ مائدہ میں ایک آیت آتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے جانوروں کے کچھ نام رکھے ہوئے تھے، بحیرہ، سائبہ، سانڈ، وسیلہ، حامی۔ مثلا سائبہ اس اونٹنی کو کہتے تھے جس سے 10 بچے پیدا ہو جائیں، کہتے تھے اب یہ بہت اچھی ہو گئی اور سارے فیمیل پیدا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ انسانوں میں جس طرح مذکر کی زیادہ اہمیت ہے نا، بیٹے کے پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے، تو جانوروں میں فیمیل کے پیدا ہونے کی خوشی ہوتی ہے کیونکہ ان کی نسل چلتی ہے نا۔ تو جو اونٹنی 10 بچیاں دے دیتی تھی، 10 بیٹیاں جس کی ہو جاتی تھی، کہتے تھے یہ بہت پہنچی ہوئی ہے، یہ بڑی بزرگ ہے، چونکہ اب یہ بزرگ بن گئی ہے، نہ اب اس کے اوپر ہم سوار ہوں گے، نہ ہم اس کو کاٹیں گے، اور اس کو کھلا چھوڑ دیتے تھے بتوں کے نام پہ۔ اب آپ دیکھیے کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اس کو کھاؤ، اس کا گوشت کھاؤ، اس کا دودھ نکالو۔ بعض دفعہ دودھ نہیں نکالتے تھے۔ اب آپ دیکھیے جس جانور کے تھنوں میں دودھ ہو اور نہ نکالیں تو تکلیف ہوگی نا، یعنی فطرت کو بدلتے تھے۔ اسی طرح وسیلہ اس بکری کو کہتے تھے کہ جس کے 5 مادہ بچے پیدا ہو جائیں۔ پھر اسی طرح حام اس اونٹ کو کہتے تھے جس کے نطفے سے 10 اونٹ پیدا ہو جائیں، مادہ ہوں اور اس میں کوئی نر نہ ہو۔ یعنی سب چیزوں میں ان کی اپنی خرافات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو قرآن پاک کے ذریعے سے مٹایا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں ان کے اندر عقائد میں کس طرح کے تھیں۔ مثلاً تیر نکالتے تھے، قسمت معلوم کرتے تھے۔ ازلام، قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی آتا ہے، تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم نہ کرو۔ 3 قسم کے تیر ہوتے تھے ان کے پاس جن کے ذریعے سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرتے تھے، اور ازلام کہتے ہیں اس تیر کو جس کے اوپر پر لگے ہوں۔ ایک وہ تیر ہوتا تھا جس پر ہاں یا نہ لکھا ہوتا تھا۔ اب ذرا دیکھیے کہ انسان جب ہدایت سے بھٹکتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے، ہاں یا نہ ہوتا تھا۔ یہ تیر عموماً استعمال کرتے تھے کسی کام کا فیصلہ کرنے کے لیے، مثلا سفر پہ جانا ہے
تو وہ تیر پھینکتے، اگر ہاں والی سائڈ نکلتی تو کہتے چلے جاؤ، ہاں یہ ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہو گئی، اور نہیں والا نکلتا تو کہتے کہ یہ درست نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے اس کا بدل استخارے میں دے دیا۔ آج مسلمان کو حکم ہے کہ جب اس کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو وہ استخارہ کر لے، اللہ کا حکم ہوگا تو وہ کام اس کے لیے صحیح ہو جائے گا، نہیں تو نہیں ہوگا۔ اور جس کام کے لیے ایک دفعہ نا کا تیر نکل آتا نا تو 1 سال تک اس کام کو نہیں کرتے تھے کہ اب بس اگلے سال ہم دوبارہ اب یہ کام کریں گے ورنہ نہیں کریں گے۔ پھر اسی طرح ایک دوسری قسم تھی تیروں کی جس کی بنیاد پر دیت کے فیصلے لیتے، پانی کے معاملے لیتے، یعنی اپنی مرضی کے ان کے کچھ قانون تھے۔ تیسری قسم کے تیر ایسے تھے کہ جن پر لکھا ہوتا تھا یہ تم میں سے ہے، اور دوسری طرف لکھا ہوتا یہ تم سے نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ تیر کس مقصد سے تھا؟ جب کسی بچے کے یا کسی انسان کے نسب پر ان کو شبہ ہوتا، کیونکہ آگے آپ پڑھیں گے، ابھی انشاءاللہ آگے ذکر کروں گی کہ کتنی کثرت سے ان کے اندر زنا اور بدکاری تھی کہ لوگوں کا نسب تک مشکوک ہو چکا تھا۔ تو کسی کے نسب میں اگر شک ہو جاتا نا کہ یہ پتہ نہیں ہمارے خاندان سے ہے کہ نہیں، تو اس کو 100 اونٹوں کے ساتھ حبل نام کا جو ان کا بت تھا اس کے سامنے لے جاتے، اور جو وہاں دیکھ بھال کرنے والا شخص ہوتا اس کو کہتے کہ سارے تیروں کو ملا کے اور پھینکو، اور اگر اس تیر میں سے یہ نکل آتا کہ یہ تم میں سے ہے تو کہتے ہاں ہاں یہ بچہ ہمارا ہی ہے یا یہ ہمارے خاندان کا شخص ہے، اور اگر یہ نکل آتا یہ تمہارے غیر سے ہے تو پھر کہتے کہ نہیں جی یہ ہمارا نہیں۔ اب دیکھیے کیسی خرافات ہے، کیا اس سے انسانوں کے نسب ناطے دیکھے جا سکتے ہیں؟ پھر اسی طرح جوا عام تھا، گیملنگ، اور جوئے کے تیر استعمال کرتے تھے، اور اس کے لیے جوئے کا اونٹ یعنی جوئے کا جو اونٹ ہوتا تھا اس کو ذبح کرتے اور اس کا گوشت بانٹتے، یعنی بعض لوگ جوا کھیلتے پھر اس سے جو مال حاصل ہوتا اسے صدقہ کرتے، یہ بھی رسم ان کے اندر موجود تھی۔ آج تو ایسا نہیں ہے، اپنی پسند کے طریقوں سے مال کما کے اللہ کی نافرمانیوں کے ذریعے سے اور اسی سے پھر صدقہ کرنا اور اسی سے چیریٹی کے کام کرنا، آج بھی کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہمیں دکھنے لگتی ہیں۔ پھر اسی طرح یہ لوگ نجومیوں پہ بہت یقین رکھتے تھے، ہاتھ دکھانا، ستاروں کا اثر، قسمت معلوم کرنا۔ عراف لوگ ہوتے تھے جو لوگوں کو دیکھ کے پہچان جاتے تھے، ستاروں کی حرکت کو دیکھ کے کہتے تھے آج کل تمہارے ستارے گردش میں ہیں، آج کل ادھر ہیں، آج کل یہ ہیں۔ اس طرح کی خرافات عام تھی۔ پھر اسی طرح بعض لوگ کسی چوری کے مال کو نکالنے کے لیے عراف کے پاس جاتے اور وہ لوٹا گھما کے یا کچھ نشانیاں دیکھ کے بتاتا کہ فلاں نے تمہاری چیز چوری کی ہے یا فلاں نے نہیں کی۔ تو بہرحال آج بھی ایسی چیزیں ہیں، تو آپ دیکھ لیجئے کہ آج کا دور پھر منتظر ہے ایک محمد رسول اللہ کی صورت میں، ایک ایسے راہب، ایک ایسے رہنما کا کہ جو وہی پیغام عام کرے جو اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ ساری باتیں پڑھتے وقت، سنتے وقت ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ کیا واقعی آج کوئی انسان کہہ سکتا ہے کہ آج کا دور بہت پڑھا لکھا ہے اور بڑا مہذب ہے؟ وہی خرافات مختلف طرح سے آج بھی موجود ہیں۔ مثلا بعض دفعہ یہ ایک تیرہ نام کی ایک چیز تھی، اور وہ کیا تھی؟ شگون لینا۔ بد شگونیاں بہت لیتے تھے۔ مثلا کوئی جانور کو مارتا تو اگر وہ جانور اس کے ہاتھ سے بچ کے دائیں طرف چلا جاتا تو کہتا یہ بابرکت بات ہے، اور اگر وہ بائیں طرف جاتا تو پھر وہ اس کو کہتے کہ بھئی یہ کام اچھا نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض لوگ خرگوش کے ٹخنے کی ہڈی کو لٹکا دیتے تھے اور کہتے تھے کہ اس سے برکت ہوگی۔ بعض مہینوں اور دنوں کو منحوس قرار دیتے، عورتوں کو منحوس قرار دیا جاتا۔ بعض لوگوں کا یہ بھی عقیدہ تھا کہ بیماریاں چھوت ہوتی ہیں۔ اسی طرح روحوں کے الو بن جانے کا ایک تصور تھا، کہتے تھے جو روحیں مر جاتے ہیں لوگ تو ان کی روحیں بعد میں الو بن جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح ان کا ایک عقیدہ کیا تھا کہ مقتول کے قتل کا جب تک بدلہ نہیں لیا جاتا، یعنی اگر مثال ہے کہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو اس کی روح جو ہے وہ بھٹکتی رہتی ہے، اس کو سکون نہیں ملتا اور وہ الو بن کے بیابانوں میں گھومتی رہتی ہے۔ جب بدلہ لے لیں تو پھر بہت سکون ملتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے۔ تو یہ وہ ساری چیزیں تھیں جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس دور میں کس طرح دین کو پلیوٹ کیا گیا۔ اگر ان باتوں کو سنتے اور پڑھتے وقت ہم اپنا بھی جائزہ لے لیں، آج امت مسلمہ کا کیا حال ہے؟ کیا آج ہم اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتی کہتے ہیں؟ یقیناً تعلق جوڑتے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں؟ بالکل کہتے ہیں۔ کیا ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں؟ بالکل سمجھتے ہیں۔ تو کیا یہ باتیں جن کا تذکرہ ہم ان لوگوں کے تناظر میں دیکھ رہے ہیں کیا آج امت مسلمہ میں دکھتی ہیں؟
کہیں نہ کہیں بدل کے کچھ نہ کچھ صحیح رنگ سے دکھتی ہیں۔ پھر اسی طرح کچھ ایسی بدعات تھی جو خاص طور پہ قریش سے متعلق تھی۔ قریش ایسی تھے کہ جیسے اس دور کے یعنی سب سے زیادہ ان لیڈ قسم کے لوگ، اعلیٰ خاندان سے، اعلیٰ نسل سے۔ اسی طرح بعض دفعہ حج کے لیے جب جاتے تھے تو اپنے کپڑے نہیں پہنتے تھے، کسی اور سے کپڑے لیتے۔ بعض لوگ جو تھے وہ احرام کی حالت میں گھی یا پنیر نہیں بنانا پسند کرتے تھے۔ بعض لوگ بالوں کا جو خیمہ ہوتا ہے نا، جو جانور کی کھال کے سے بنتا ہے، اس کے اندر نہیں جاتے تھے کہ نہیں یہ جائز نہیں ہے۔ پھر اس طرح کی باتیں جیسے ہمارے ہاں آج کل کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں منہ پہ کپڑا نہ لگے یا سر کے اوپر کوئی سایہ نہ ہو، تو اس قسم کی خرافات اس دور میں موجود تھیں، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتے تھے۔ ایک اور بہت ہی بری قسم کی بدعت ان کے اندر آ چکی تھی کہ حرم سے باہر جو لوگ آتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے کہ یہ اپنے کپڑوں میں طواف نہیں کریں گے بلکہ خمس ایک ایسے ہی تھا کہ جیسے قریش جس کو کپڑا دیتے تھے بس وہی کپڑا پہن سکتا تھا۔ اب اگر کسی کو قریش کپڑا نہ دیں یا کپڑا کم پڑ جائے تو وہ برہنہ طواف کرتے تھے، یعنی نیکٹلی طواف کرتے تھے، اور عورتیں جو ہوتی تھیں وہ اپنے سب کپڑے اتار کے اور ایک چھوٹا سا ٹکڑا اپنی شرمگاہ پہ لگاتی تھیں، اور بعض دفعہ طواف کرتے ہوئے ایسے اشعار بھی پڑھے جاتے تھے کہ آج تو شرمگاہ کھلے گی اور جو کھل گیا تو میں اس کو دیکھنا حلال قرار نہیں دیتی، یعنی بالکل مادرزاد ننگے ہو کے خانہ کعبہ کا طواف کرتے تھے۔ اسی کا ذکر سورۃ الاعراف کی آیت 31 میں اللہ تعالیٰ نے کر دیا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ بنی آدم اپنے کپڑے پہن لیا کرو جب تم مسجد میں ہو یا نماز کے لیے ہو۔ تو بعض پھر ایک اور رسم کیا تھی کہ جن کپڑوں میں حج یا عمرہ کرتے، احرام کرتے، پھر اس کے بعد ان کپڑوں کو پھینک دیتے، یعنی نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتے نہ دوسرے اٹھاتے۔ پھر ایک اور ان کے اندر بدعت کیا تھی کہ جب حج کے احرام کے بعد گھر سے نکلتے تو واپس دوبارہ اس دروازے سے نہیں آتے۔ گھروں کے پیچھے انہوں نے بڑے بڑے سوراخ بنائے ہوئے تھے کہ جس کی وجہ سے آتے جاتے، اور اسی کو وہ نیکی سمجھتے تھے۔ آج بھی ایسی کوئی چیزیں ہیں، لوگوں نے دین کے اندر کئی قسم کی خرافات کر رکھی ہیں، تو ان کا بالکل یہی حال تھا۔ تو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو چنا۔ پھر اسی طرح وہاں یہود اور نصارہ بھی تھے۔ یہود جو تھے بنیادی طور پہ مکہ یا مدینہ کے رہنے والے نہیں تھے، ملک شام سے آئے تھے، تو لہٰذا یہ وہ حالت تھی کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ سود عام تھا، رشوت عام تھی۔ پھر اگر اس دور کا سوشل لائف سٹائل بھی تھوڑا سا اگر ہم دیکھ لیں تو اس سے بھی انشاءاللہ ہمیں آج کے حالات میں اپنے آپ کو اس سے میچ کرنے اور دیکھنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا آپ دیکھیے کہ اجتماعی طور پہ جو حالات تھے وہ کیا تھے کہ عورت کو بہت ڈومیننسی حاصل تھی۔ عورت کے ہاتھ میں اتنی طاقت تھی کہ بعض دفعہ لڑائیاں کروا دیتی، دو قبیلوں میں جنگ کروانی ہوتی یا صلح کروانی ہوتی، اس کے لیے عورت کو استعمال کرتے تھے، اور مرد عورتوں کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے۔ پھر اسی طرح اس دور میں نکاح کے جو طریقے تھے اس میں 4 بڑے معروف طریقے تھے۔ ایک وہی طریقہ تھا جو آج بھی موجود ہے کہ کوئی مرد کسی بھائی سے اس کی بہن یا باپ سے اس کی بیٹی کا رشتہ مانگتا، پھر باپ یا بھائی اس کا نکاح کر دیتا، اور اس طرح سے وہ اس کا نکاح ہوتا، جو آج کے دور میں بھی اسلام کے اندر یہ چیز موجود ہے، یہ عام نکاح تھا۔ اس کے علاوہ ایک دوسری نکاح کی صورت کیا تھی جو انتہائی بدترین قسم کی اڈلٹری اور بہت ہی برا گھناؤنا فعل لگتا ہے، لیکن جب انسان ایسے کام کرتے ہیں تو ان کو ایسی چیزیں بری نہیں لگتی، کہ کسی بھی کوئی شوہر اپنی بیوی کو خود دوسرے مرد کے پاس بھیجتا تھا، جب وہ پیریڈ سے پاک ہوتی تو خود اس سے تعلق قائم کیے بغیر اس کو کہیں بھیجتا اور کسی شہر کے بڑے معروف شخص کے پاس بھیجتا، مثلا کوئی شاعر، کوئی ادیب، کوئی مصنف، کوئی بڑا بہادر شخص ہوتا، اور ان کا خیال کیا تھا کہ اس طرح اس سے تعلق پیدا کرو، اور جب تک عورت اس سے پریگننٹ نہیں ہو جاتی اس کو واپس نہیں لے کے آتا، اور اس کا خیال کیا تھا کہ اس سے جو بچہ ہے وہ بہت زیادہ اعلیٰ نسب والا پیدا ہوگا۔ جب عورت پریگننٹ ہوتی پھر اس کے بعد وہ اس کو واپس لاتا۔ اس کو استباء کہتے ہیں، استباء، الف سین تا با دوات الف عین، اس کا لفظی معنی ہوتا ہے بیج ڈالنا، یعنی بیج ڈلوا کے اس سے لاتے۔ اسی نکاح کو انڈیا میں نیوگ کہتے ہیں، شاید آپ نے اس کی تفصیلات کبھی ہندوازم میں اگر کمپیریٹیو ریلیجن پڑھا ہو تو اس میں آپ نے دیکھی ہوگی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ نکاح کی تیسری ایک صورت کیا تھی کہ 10 لوگوں کی جماعت ایک عورت کے پاس جاتی، سب اسے مختلف وقت میں تعلق پیدا کرتے،
پھر اس کے بعد جب وہ عورت پریگننٹ ہو جاتی تو پھر وہ عورت کے اختیار میں تھا کہ کس کو کہے کہ یہ بچہ کس کا ہے۔ جس پہ وہ نام رکھ دیتی، کہتے ہیں کاہنوں کو بلاتے اور وہ جو لوگ دیکھتے ہیں ایسی چیزوں کو، لیکن وہ عورت جس کا بچہ کہتی پھر اس کا بچہ مان لیا جاتا۔ پھر اسی طرح ایک چوتھی قسم یہ تھی کہ کچھ عورتیں جن کا کام ہی یہ تھا، ان کو اس دور میں لونڈیاں یا رنڈیاں کہتے تھے، انہوں نے اپنے دروازوں پہ جھنڈے لگائے ہوتے تھے، کسی آنے والے کو روکتی نہیں، جب کوئی آتا وہ ان کے ساتھ تعلق قائم کرتا، اور اس طرح جو بچے پیدا ہوتا ہے اس عورت سے پھر قیافہ شناس کو بلاتے اور پھر کہتے کہ دیکھو یہ بچہ کس مرد سے اس کی خوبیاں ملتی ہیں، اور اس طرح کی کیفیات تھی کہ جس دور میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیجا کہ نسب تک بھی سلامت نہیں تھے۔ افسوس کی بات ہے کہ آج جس دور میں ہم یہ مضمون پڑھ رہے ہیں آج بھی کہانی کچھ اس سے فرق نہیں ہے۔ اسلام نے جو زنا یا بدکاری کو ناجائز قرار دیا ہے اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اسلام نسب کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے، بچے کو پیدا ہوتے وقت بھی پتا ہو کہ اس کا باپ کون ہے یا اس کی ماں کون ہے، لیکن جب لوگ نفس کے غلام ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے ہی حالات بن جاتے ہیں کہ جو اس وقت بھی سوشل ڈس آرڈر دکھتا ہے۔ سنگل پیرنٹنگ کا عام تصور ہے، مرد اپنی خواہشات پوری کرتے ہیں لیکن بچے کو پالنے اور پوسنے والی یا عورت ہے یا اس کی ماں ہے، اور اس طرح اسلام نے جو ایک خوبصورت طریقہ دیا وہ آج بھی گم گیا، اور جب گما ہوا تھا اس وقت اسلام آیا۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ زنا اتنا عام تھا اس دور میں کہ کسی طبقہ فکر کے لوگ اس سے الگ نہیں تھے، لیکن کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کو اپنے اعلیٰ نسب ہونے کا خیال اس گندگی میں لپٹنے سے محفوظ رکھتا تھا۔ یعنی یہ میں جملہ کہتے وقت بڑے شعور سے سوچ رہی ہوں یہ بات کہ آپ دیکھیے کہ اس دور میں جو لوگ اپنے آپ کو اعلیٰ خاندانی سوچتے تھے وہ اس قسم کی گندی چیزوں میں نہیں پڑتے تھے، کہتے تھے نہیں یہ ہمارے خاندانی وقار اور غیرت کے خلاف ہے کہ ہم یہ گندے کام کریں، اور عموماً ایسے کام کرنے میں آزاد عورتوں کی نسبت لونڈیاں زیادہ معروف تھیں۔ آج کیا ہوا؟ آج کی آزاد عورت لونڈیوں سے بھی گئی گزری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہم سب کو اور ایسے حالات رکھیں۔ اسی اللہ کے نبی کے دور میں ایک دفعہ ایسا ہوا، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ایک شخص نے کھڑے ہو کے کہا، اللہ کے نبی فلاں شخص میرا بیٹا ہے، میں نے جاہلیت کے دور میں اس کی ماں سے زنا کیا تھا۔ تو آپ نے اس کی بات سن کے کہا کہ اسلام میں ایسے دعوے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اب تو بچہ اسی کا جس کا بستر ہے اور زانی کے لیے پتھر ہے۔ یعنی کہ اگر آج کوئی بچہ زنا کے نتیجے میں پیدا ہو بھی جاتا ہے تو وہ باپ پھر بھی اس کا باپ نہیں کہلائے گا۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو بہت زیادہ یعنی ہمارے سامنے کھول کے اس لیے رکھا کہ ہم اپنے ارد گرد کو دیکھتے ہوئے کم از کم اپنے اسلامی طور طریقوں کو قائم رکھیں، اور بعض دفعہ جب ہمارا انٹریکشن بہت زیادہ نان مسلم کلچر سے ہوتا ہے تو ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ حرج کیا ہے، اس سے نقصان کیا ہوتا ہے، تو اس وقت پھر اگر ان چیزوں کو ہم سامنے رکھیں کہ اسلام ہمارے لیے کوئی زحمت نہیں، اسلام ہمارے لیے ایک رحمت بن کے آیا ہے، تو لہٰذا ایسی چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ پھر بچوں کے ساتھ باپوں کا، ماں باپ کا تعلق بھی عجیب تھا۔ بعض باپ ایسے تھے جو کہ بچوں کے ساتھ اتنے زیادہ انوالو تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے بچے ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں اور ہم ان کے لیے ہر غلط کام بھی کرنے کو تیار ہیں، اور دوسری طرف کچھ ایسے بھی تھے کہ بچیوں کو پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیتے تھے۔ عورت کی شان کیا تھی کہ پیدا ہونے سے پہلے اس کی قبر تیار ہوتی تھی۔ آج عورت کہتی ہے کہ اسلام نے مجھے کیا حق دیے، اس کو زندہ رہنے کا حق دیا۔ اگر اسلام نہ آتا تو ہو سکتا ہے آج ہم میں سے بھی کئی پیدا ہوتے ہی ماں کے پیٹ کی قبر سے نکل کے زمین کی قبر میں چلے گئے ہوتے۔ عموماً 3 وجہ سے بچیوں کا قتل ہوتا تھا، ایک تو اس آر کی وجہ سے کہ فلاں کی بیٹی ہے، پھر اسی طرح مفلس اور افلاس کی وجہ سے قتل کرتے تھے کہ ایسا نہ ہو کہ بہت بچے ہو جائیں گے اور اس کو پالنا پڑے گا۔ اسی طرح داماد کا گھر میں آنا، اس کو بھی اپنے لیے ایک بہت بڑا عار سمجھتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ خاندانی لوگ تھے، کچھ چیزیں ان میں اچھی بھی تھیں، اگر آپ ان کی باتوں کو دیکھیں تو عربوں میں کچھ خوبیاں بھی تھیں، یہ مت سوچئے کہ ان میں ساری خرابیاں تھیں۔ اللہ نے اگر ان کو اس پیغام کے لیے چنا کہ جس کو ساری دنیا میں پھیلنا تھا تو ان کی خوبیاں بھی تھی، تبھی تو اس کے لیے چنا۔ مثلا آپ دیکھیے کہ سخاوت بہت تھی، کرم اور سخاوت، اتنے مہمان نواز تھے کہ مہمان گھر میں آ جاتا تھا اور اگر صرف ایک ہی اونٹ ہوتا نا اپنی سواری کا، اس کو بھی ذبح کر دیتے اور اپنے مہمان کو ضرور کھلاتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ وعدوں کو پورا کرنے کے بہت زیادہ حریص تھے،
کمٹمنٹ بہت تھی، یعنی ایک دفعہ وعدہ کر لیتے تھے پھر اس سے پیچھے نہیں ہٹتے تھے۔ پھر اسی طرح خودداری اور عزت نفس بہت تھی، یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑنے کو جو تیار ہوتے تھے اس کی وجہ بھی اپنی عزت کو بچانا تھا۔ پھر اسی طرح حلم اور بردباری اور سنجیدگی ان میں بہت تھی، سادہ زندگی بسر کرتے تھے، سچے تھے، محنتی تھے۔ اب اتنی زیادہ خوبیوں کے باوجود بھی دیکھیے کہ برائیوں میں پھنسے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کوئی انسان کتنے ہی اچھے کردار کا کیوں نہ ہو، اس کو بھی رہنما کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج کے دور میں جب یہ کہا جائے کہ فلاں جگہ دین ہو یا اللہ کے نبی کی بات ہو تو لوگ کہتے ہیں نہیں ان کے تو اخلاق ہی اتنے اچھے ہیں۔ مثلا اگر آپ اس کو سمپل دیکھیں تو بعض دفعہ نان مسلم لوگوں میں بہت اچھے کام دیکھے جاتے ہیں، بڑا اچھا ان کا اخلاق ہے، کردار ہے، تو لوگ کہتے ہیں ان کو کیا سکھانے کی ضرورت ہے، یہ تو ایسے اتنے اچھے لوگ ہیں، یہ تو اتنے نائس لوگ ہیں اور ہم ان کو کیوں روکیں۔ نہیں، دنیاوی اعتبار سے کسی میں کتنی ہی خوبیاں کیوں نہ ہوں، اس کے باوجود اس کو دین کی اور اس کو ہدایت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ انسانیت اپنی تباہی کے آخری گھڑے میں پہنچی ہوئی تھی جس وقت اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کو دنیا میں بھیجا۔ کوئی برائی جس کو آپ برائی سمجھیں اور وہ اس وقت میں موجود تھی۔ آج کے دور میں جب کوئی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آج کے دور کے حالات بہت فرق ہیں۔ نہیں، فرق نہیں ہے، حالات وہی ہیں، صرف یہ ہے کہ معاملہ بدلا ہوا ہے، ہمارا پیغام وہ نہیں رہا، ہماری دعوت وہ نہیں رہی۔ پھر اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس خاندان میں پیدا کیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب پیچھے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتا تھا، اس سے پہلے حضرت اسماعیل، اس سے پہلے عدنان۔ پھر اس میں آپ کی بہت لمبی چوڑی کہانیاں ملتی ہیں، انشاءاللہ جب کتاب آپ کے پاس ہوگی تو آپ اپنے شوق سے خود بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ کا نسب کیسے ایک سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے پہ جاتا ہے۔ لیکن کچھ چیزیں اگر جو آپ لوگوں نے کہ شاید دلچسپی کی ہوں گی، مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے نا وہ ہاشم تھے، نام سنا ہوگا آپ نے، عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم ان کو کیوں کہتے تھے؟ ہاشم کہتے ہیں کہ یہ روٹیوں کو چورا کر کے، تو جیسے وہ ہوتی ہے نا یخنی، اس میں ڈپ کر کے کھاتے تھے۔ ہاشم کہتے توڑنے والے کو، تو روٹیوں کو چورا چورا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ آپ کے دادا عبد المطلب تھے۔ عبد المطلب کی بھی عجیب ہی کہانی ہے کہ وہ مطلب اپنے باپ ہی کے ساتھ گھوڑے ایک دفعہ سواری پہ بیٹھ کے آ رہے تھے، تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ شاید اس شخص نے کوئی غلام اپنا خریدا ہے، لیکن وہ اصل میں وہ اپنا بیٹا ہی تھا۔ دور سے لوگوں نے ان کو آتا دیکھ کے عبد المطلب کہا، مطلب ان کے باپ تھے۔ بہت دلچسپ کہانیاں بھی ہیں کچھ اس میں، مثلا کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بزرگوں میں ایک شیبہ شخص تھے، کہتے ہیں کہ وہ پیدا ہوئے تو ان کے بال سفید تھے، اور شباب اسی سے نا بڑھاپے کو کہتے ہیں، اس وجہ سے ان کو شیبہ کہا جاتا ہے۔ ایک چیز شاید آپ کے لیے دلچسپی کی ہوگی، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ عبداللہ، یہ اپنے باپ کی بڑے پیارے بچے تھے، اور اب جو ان کے عبد المطلب تھے ان کے 10 بیٹے تھے۔ انہوں نے کسی موقع پہ ایک منت مان لی تھی، اور وہ منت کیا تھی کہ مجھے اپنا جو بچہ سب سے پیارا ہوگا اس کو میں قربان کروں گا۔ اس دور کا یہ رجحان ہوتا تھا، یا اس دور کا یہ رواج تھا کہ وہ اپنے بچوں کو ذبح کرتے تھے۔ لیکن ایک موقع ایسا آیا کہ جب 10 دفعہ انہوں نے کرہ ڈالا تو اس میں نام عبداللہ کا ہی آیا، اور عبداللہ کا نام آیا، اور وہ عبداللہ کو نہیں مارنا چاہتے تھے، یا دوسرے لوگ بھی نہیں مارنا چاہتے تھے، تو ہر دفعہ پھر عبد المطلب یہ کہتے رہے کہ اچھا میں عبداللہ کو نہیں ذبح کروں گا، بلکہ میں 10 اونٹ اور ذبح کر دوں گا۔ پھر دوبارہ ان کا آ گیا، پھر 10 کرتے ہوئے وہ 10 اونٹوں سے 100 اونٹ ہو گئے۔ تو اس دن سے یہ جو بلڈ منی جس کو آج بھی ہم 100 اونٹوں کی قیمت سے سمجھتے ہیں، یہ اس دور سے نکلی۔ 10ویں کے بعد جو 11ویں بار آئی تو پھر اس کے بدلے میں اونٹ کا نام آیا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آتا ہے، آپ کہا کرتے تھے کہ میں 2 ذبیحوں، یعنی میں 2 ذبیحوں کی اولاد ہوں، ایک تو عبداللہ اور دوسرا اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل کا لقب بھی تو ذبیح اللہ تھا نا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا عین وقت پہ بچا لیا تھا، اور دوسری طرف حضرت جو عبداللہ تھے آپ کے باپ۔ پھر اسی طرح بی بی آمنہ اللہ کے نبی کی ماں تھی، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خواب دکھایا تھا، اور ان کہتی ہیں کہ جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو میں نے اپنے جسم سے ایک نور نکلتا ہوا دیکھا کہ جو ایسے مشرق سے مغرب میں پھیل گیا۔ پھر اسی دور میں جب کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بالکل قریب تھی تو واقعہ فیل ہوا تھا،
کتنے لوگ جانتے ہیں اس واقعے کے بارے میں؟ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اس کی تھوڑی سی تفصیلات آپ کے سامنے اگر رکھوں. ابرہہ نام کا ایک شخص تھا، سیاہ حبشی تھا، نجاشی بادشاہ کا مقرر کردہ گورنر تھا، یمن میں رہتا تھا. اس نے جب دیکھا کہ مسلمان یارب کے سب لوگ آتے ہیں اور خانہ کعبہ میں طواف کرتے ہیں اور حج کرتے ہیں، تو اس کے دل میں حسد پیدا ہوا. اس نے ایک کلیسا تعمیر کیا. عیسائی تھا اپنے نسل سے، اپنے مذہب سے. اس نے سوچا کہ لوگوں کو میں وہاں سے ڈائیورٹ کروں، بجائے اس کے کہ لوگ خانہ کعبہ میں جائیں اور وہاں طواف کریں، میں ان کو اس طرف بلاؤں اور یہاں کروں. اب جب ظاہر ہوا تو ایک تھوڑی سی آپس میں چپکلش ہو گئی. کچھ لوگوں نے اس کے کلیسا میں جا کے گندگی پھیلا دی، تو اس نے کہتے ہیں 60,000 ہاتھیوں کا ایک لشکر تیار کیا. 60,000 ہاتھیوں کا کیا، اور کہتا ہے کہ اپنے لیے جو اس میں سب سے صحت مند قسم کا ہاتھی تھا اس کو لیا، اس پہ بیٹھا. 9 یا 13 قسم کے اور مطلب اس میں لشکر میں اور بھی ہاتھی تھے. 60,000 لوگ تھے اور 9 یا 13 کچھ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہاتھی تھے. اور یہ یمن سے نکلا، اور جو ہی یہ وادی محصر کے قریب پہنچا تو اس کے اونٹ بیٹھ گئے. اب یہ ان کو کہہ رہا ہے کہ چلو چلو، لیکن اللہ کے حکم سے اونٹ نہیں اٹھ رہے تھے. اور وہاں پہ پھر آپ کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ابابیلوں کو بھیجا، کہ جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے کہ چھوٹی چھوٹی چڑیاں تھیں. ہر چڑیا کے بس 3 پتھر تھے، 2 اس کی پنجوں میں تھے اور 1 چونچ میں تھا. اور وہ اونٹ ایسے ان کو لگتے تھے کہ جیسے بلٹ. آج کے دور میں دیکھیے گولی کتنی چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن بندے کا کام تمام کرتی ہے. تو اس طرح ان کے سر سے گئیں اور جسم، کہتے ہیں کہ جہاں جہاں وہ بلٹ لگتے تھے ان کے وہ اعضاء جھڑنے لگے، حتیٰ کہ یہ شخص خود بھی وہاں مرا اور باقی بھی مرے. اور کہتے ہیں چوزے کی طرح یہ چھوٹا سا ہو گیا، اس کا سینہ پھٹا اور دل باہر آیا اور وہیں مر گیا. اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک لیے یہ نشانی بنا دی کہ جو میرے گھر کی طرف میلی نگاہ سے دیکھے گا میں اس کو تباہ کروں گا. یہ واقعہ اس دور کی سپر پاورز روس اور فارس تھی، جو روم اور فارس تھی، ان تک پہنچ گیا. اب ذرا سوچیے، آج کے دور میں تو اخبار ہے، انٹرنیٹ ہے، 1 منٹ میں خبر پوری دنیا میں پھیلتی ہے. اب یہ کوئی چھوٹا واقعہ تھوڑی تھا کہ کسی نے جی مکہ کو ڈھانے کی، خانہ کعبہ کو ڈھانے کی کوشش کی، پھر آسمان سے پرندے آئے اور وہ سارے مارے گئے. کہتے ہیں کہ یہ خبر جو تھی یہ پہنچ گئی وہ سپر پاورز پہ. وہ کچھ یہود بھی تھے، کچھ نصارہ تھے. اس وقت ان کے دل میں خیال آ گیا کہ اب اس وعدے کے پورا ہونے کا وقت آ گیا جو ہماری کتابوں میں لکھا تھا. اور خانہ کعبہ کے بارے میں ان کے دل میں ایک ایسا روب طاری ہو گیا کہ اب دیکھنا اللہ تعالیٰ ادھر کوئی خاص کام کرے گا. اب دیکھیے کہ جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں تو ہمیں کتنی ہی چیزیں ملتی ہیں نا، کہ جس کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بالکل قریب بھی محسوس کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو باتیں ہمارے سامنے لاتے ہیں اس کا کئی دفعہ مستقبل کی باتوں سے تعلق ہوتا ہے، کچھ کا ماضی سے تعلق ہوتا ہے. تو ابھی تک جتنی باتیں ہم نے پڑھی اس کا خلاصہ اور لب لباب کیا ہے کہ اللہ کے نبی نے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جس ماحول میں بھیجا وہ دور ایسا تھا کہ انسانیت واقعی ایسے مصلح کی متلاشی تھی. جب لوگ نفس پرستی کے شکار ہو جاتے ہیں نا، پھر اپنی ہی کمیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے اپنے ہاتھوں پہ خود کلہاڑی مار لیتے ہیں، اپنے بچے اپنے ہاتھوں میں نہیں رہتے، اپنے اندر دین نہیں رہتا، خدا سے دوری ہے. تو پھر ایسے وقت میں لوگ معجزات کا انتظار کرتے ہیں کہ کوئی آئے اور کوئی یہ بات سکھا دے. آج کا دور مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی زیادہ مختلف دور نہیں. ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. لیکن ہم یہ دعا ضرور کر سکتے ہیں کہ اللہ اس وقت بھی مسلمان دنیا کے جس جس کونے اور خطے میں اللہ کے نبی کی تعلیمات سے دور ہو چکے، اے اللہ تو وہاں اپنے نبی کا پیغام پہنچا اور اصلاح اور ہدایت کی کوششیں فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.